ماندہ عشق قسط نمبر 19۔ وہ فرخندہ کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ ابلہ کی گھوڑا رانو تلے دبا تھا۔ فرخندہ اور اس کے رشتہ دار ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہ لوگ کھیتوں کی منڈیروں کو پار کرتے ہوئے ایک ویرانے میں داخل ہو گئے۔ یہاں کھنڈرات کی افراد تھی۔ فیروز بخت کو خوف یا لالچ نام کو نہ تھا۔ وہ محض فرخندہ کی خاطر ان کے گھر چلا گیا تھا۔ فرخندہ کے گھر والوں نے فیروز بخت کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے کھانے کا انتظام کیا، لیکن فیروز بخت نے کھانے سے انکار کر دیا۔ ایک نیم تباہ کمرے میں اس کی شب بسری کا انتظام کر دیا گیا۔ سونے سے ذرا پہلے فرخندہ کے باپ نے فیروز بخت کی مزاج پرسی کی اور کہا، رات کو جس چیز کی بھی ضرورت محسوس ہو بلا تکلف کسی سے بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ باپ جانے لگا تو فیروز بخت نے پاس بیٹھے اپنی بیٹی سے پوچھا، تو کیا یہیں بیٹھی رہے گی؟ چل میرے ساتھ چل۔ اس نے باپ سے کہا کہ کچھ دیر بعد آ جائے گی۔ وہ چلا گیا تو فرخندہ نے بات کرنے کی خاطر کہا، میں نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ اب تجھ سے میری ملاقات کبھی نہ ہوگی۔ فیروز بخت نے پوچھا، ایسا کیوں سوچ لیا تھا؟ فرخندہ نے جواب دیا، اس دن بات ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ تیرے معاشرے کے لوگ انسانوں کی دل آزاریاں بہت کرتے ہیں۔ فیروز بخت نے فرخندہ کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی اور بڑی احتیاط سے سوال کیا، فرخندہ میں تجھ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، معلوم نہیں تو ان کے جواب دینا گوارا بھی کرے گی یا نہیں؟ فرخندہ نے جواب دیا، میں تیرے ہر سوال کا جواب دوں گی، تو فکر نہ کر۔ فیروز بخت نے کہا، فرخندہ کیا تجھے اپنے حسن کا اندازہ ہے؟ فرخندہ نے جواب دیا، نوجوان تاجر کوئی کام کی بات کر۔ فیروز بخت نے کہا، خدا نے تجھے دولت حسن سے مالا مال کیا ہے اور اس دولت کی موجودگی میں تیرا بھیک مانگنا بہت معیوب لگتا ہے، کیا تو اس سے تائب نہیں ہو سکتی؟ فرخندہ نے جواب دیا، میں کتنی بار تو یقین دلاؤں کہ یہ میرا خاندانی پیشہ ہے، جس طرح تیرا پیشہ تجارت ہے، میں اپنے خاندانی پیشے کو کیوں کر چھوڑ دوں؟ فیروز بخت نے ذرا سختی سے کہا، میں تیری یہ دلیل نہیں مان سکتا کیونکہ بھیک مانگنا پیشہ نہیں ہو سکتا۔ فرخندہ نے جواب دیا، یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مجھے اپنے اس خاندانی پیشے سے اتنی محبت ہے جتنی کسی اور کو اپنے خاندانی پیشے سے ہو سکتی ہے۔ فیروز بخت نے کہا، جبکہ میں ابھی بھی کہہ چکا ہوں کہ تجھے خدا نے دولت حسن سے مالا مال کیا ہے، حسن کے اس شاہکار کو بھکاریوں کی بستی کے بجائے ملک التجار کی حویلی میں رہنا چاہیے۔ فرخندہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اس قسم کی باتیں نہ کر نوجوان تاجر، اگر میرے کسی عزیز نے تیری یہ بات سن لی تو مصیبت آ جائے گی اور تجھے اسی وقت یہاں سے چلتا کر دیا جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ تجھے کسی بے عزتی یا خواری سے واسطہ پڑے۔ فیروز بخت ڈر گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایسی ویسی کسی بات سے فرخندہ کے گھر والوں سے انبن ہو گئی تو پھر وہ کبھی فرخندہ سے نہ مل سکے گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ نصف شب کے بعد مشرقی افق سے چاند نے اپنا چہرہ نکالا۔ سونے کی پیلی پیلی ٹکیاں آسمان میں چپکی ہوئی تھی۔ فیروز بخت کی نظریں چاند پر ٹک کر رہ گئی۔ فرخندہ اس کی محفل سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ پھر کہا، بخت مجھے تو انتہائی بدذوق معلوم ہوتا ہے۔ فیروز بخت نے گھبرا کر پوچھا، وہ کس طرح؟ فرخندہ نے جواب دیا، وہ اس طرح کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو نے میرے حسن کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے تھے اور میں اس خوش فہمی مبتلا ہو گئی تھی کہ میں بھی کچھ ہوں، لیکن اب میں تجھے چاند کی ٹکٹکی لگائے جو دیکھا تو بہت افسوس ہوا کیونکہ تو نے میرے حسن کا نظر انداز کر دیا اور چاند کی کون سالہ بڑیا میں دلچسپی لینے لگا۔ فیروز بخت شرما گیا، یہ بات نہیں ہے فرخندہ، میں تو چاند میں شعرا کے اس روایتی حسن کو تلاش کر رہا تھا جس کے ذکر سے مشرقی شاعری بھری پڑی ہے، لیکن مجھے چاند میں حسن نظر نہیں آتا۔ اگر میں شاعر ہوتا تو صرف تیرے حسن کی تعریفیں کرتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آج کی رات میں بستر کے بجائے تیرے ساتھ سیر و تفریح میں گزار دوں؟ فرخندہ نے کہا، افسوس کہ میں اپنے باپ کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں نکال سکتی۔ فیروز بخت نے پوچھا، کیا اجازت مل سکتی ہے؟ فرخندہ نے کہا، میں کہہ کر دیکھتی ہوں۔ اتنا کہہ کر فرخندہ اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ فیروز بخت ڈرا کہ شاید بات بگڑ گئی اور فرخندہ باپ کا ڈانٹے پھٹکارنے آ گیا ہے، احتیاطاً بولا، مجھے تو اس بستر پر ہی بڑا مزہ آ رہا ہے، یہاں سے کہیں اور جانے کی خواہش ہی نہیں۔ فرخندہ نے تعجب سے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے تو؟ میرا باپ سو رہا تھا، میں اسے جگا کر تیرے پاس لائی ہوں اور اب تو ایسی باتیں کر رہا ہے، آخر یہ کیوں؟ فرخندہ کے باپ نے نرمی سے کہا، اگر تم دونوں چاندنی رات میں گھوم پھر کر لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر تم نے فرخندہ کی بابت کوئی اور فیصلہ کر لیا ہے، یعنی کوئی ایسا فیصلہ جس سے تم دونوں مل جل کر زندگی بسر کرو، تو تم دونوں کے ساتھ گھومنے پھرنے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر تم فرخندہ کے ساتھ معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے تو یہ سب وقتی اور ہنگامی ہے، تو بھی میں تم دونوں کو آج کی رات گھومنے پھرنے کی اجازت دے دوں گا، مگر اس کے ساتھ ہی
میری یہ شرط ہوگی کہ آئندہ فرخندہ سے نہیں مل سکے گا تو۔ آج کی رات گھومنے پھرنے کی اجازت اس لیے دے رہا ہوں کہ مہمان نوازی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ فرخندہ کے باپ کی باتوں نے فیروز بخت کا حوصلہ بڑھا دیا۔ بڑے جوش سے بولا، محترم بزرگ، فرخندہ کے معاملے میں اگر میں سنجیدہ نہ ہوتا تو آج کی رات اس بستی میں نہ ہوتا۔ میں ملک التجار ہوں اور ملک التجار کا اس بستی میں شب بسر کرنا ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے۔ آپ کو اس کا سے اندازہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ فرخندہ کے باپ نے چی بچی ہو کر جواب دیا، تیرا ملک التجار ہونا میری نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتا۔ فرخندہ نے آہستہ سے فیروز بخت کا پاؤں دبایا، بولی، ہم کن باتوں میں الجھ گئے؟ پھر باپ سے پوچھا، تو بابا آپ نے مجھے اجازت دے دی گویا؟ باپ نے سرد موری سے جواب دیا، ہاں دے دی اجازت، لیکن ایک بات خود بھی اس نوجوان تاجر کے ذہن نشین کرا دے کہ رات کے سناٹے تنہائی میں حد سے تجاوز نہیں کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو میں تم دونوں کو معاف نہیں کروں گا۔ فرخندہ نے آہستہ سے جواب دیا، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ فیروز بخت نے فرخندہ کے باپ کو شکر گزار نظر سے دیکھا اور فرخندہ کے ساتھ لہلاتے ہوئے کھیتوں کی طرف چلا گیا جو شاہ کتب عالم بخاری کے مزار تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس رات فرخندہ اور فیروز بخت عشق کی سرشاریوں میں ڈوبے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، کبھی پگڈنڈیوں پر چلتے اور کبھی ان راہوں پر بھاگنے اور دوڑنے لگتے جو ایک طرف تو احمد آباد تک جاتی تھی اور دوسری طرف مالوے کو چلی گئی تھی۔ بھاگنے دوڑنے کے بعد وہ ایک پیپل کے سائے میں بیٹھ کے فرخندہ نے کہا، اگر تجھے یہ یقین دلایا جائے کہ اس پیپل پر ایک خطرناک راکشش رہتا ہے تو تیرا خوف سے برا حال ہو جائے گا۔ فیروز بخت نے جواب دیا، میں راکشس سے نہیں ڈرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں اگر راکشس تجھے نظر بھر کے دیکھ لے تو اپنے ہوش و حواس میں نہ رہے اور ساری شرارتیں بھول جائے۔ فرخندہ نے شوخی سے کہا، تو میرے حسن کی تعریف کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں دیتا۔ فیروز بخت نے اس کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا، غالباً اس وقت تک تو مجھے اجازت ہوگی اور تیرے باپ سے عہد شکنی کا مرتکب نہیں ٹھہروں گا۔ فیروز بخت نے آنکھیں بند کر لی۔ فرحت، تازگی، سرشاری اور کیف و سرود، ان بساط غرض کے وہ کون سی لذت تھی جو فرخندہ کے شانے کے لمح سے اسے نہیں مل رہی تھی۔ فرخندہ خود بھی بہت خوش تھی اور چاہتی تھی کہ لمحات ابدی اور دائمی ہو جائیں۔ دونوں پیپل کے تنے سے لگے ایک دوسرے کا سہارا لیے نیند کی آغوش میں پہنچ گئے۔ صبح اس وقت دونوں کی آنکھ کھلی جب برہم دیو کے ایک پجاری نے دونوں کو حیرت سے دیکھتے رہنے کے بعد بیدار کیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا کر نظریں جھکا لیں۔ فیروز بخت نے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ فرخندہ نے جواب دیا، ہوگا کچھ نہیں۔ فیروز بخت نے کہا، تو اپنے باپ کو کیا جواب دے گی؟ فرخندہ نے جواب دیا، ہم دونوں نے کوئی بد عہدی تو نہیں کی، پھر خوف کس بات کا؟ فیروز بخت نے کہا، تب پھر تو جانے، اگر مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی تو میں ساری ذمہ داری تجھ پر ڈال دوں گا۔ فرخندہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ سامنے سے فرخندہ کا بابا اپنے باپ کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ ان دونوں نے انہیں دور سے دیکھ لیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ان کے پاس آ گئے اور فرخندہ کے باپ نے دونوں سے سوال کیا، یہ ساری رات کہاں غائب رہے تم دونوں؟ فرخندہ نے جواب دیا، بابا گھوم پھر کر میں بہت تھک گئی تھی، اسے پیپل کی جڑ میں تنے سے ٹیک لگا کر ہم دونوں ایک دوسرے کے سہارے ایک تہائی رات سوتے رہے۔ فرخندہ کے باپ اور دادا نے دونوں کو غور سے دیکھا، ان کے جھوٹ سچ کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ یہ چاروں اپنے مسکن میں واپس پہنچے۔ یہاں پہنچ کر فیروز بخت کو یاد آیا کہ شاہ کتب عالم کے مزار پر اسے تلاش کیا جا رہا ہوگا، اس لیے فرخندہ کے باپ سے واپس جانے کی اجازت طلب کی۔ فرخندہ کے باپ نے جواب دیا، نوجوان تجھے جانے کی جلدی کیوں؟ تھوڑی دیر رک جا۔ فیروز بخت نے جواب دیا، میں ذرا دیر کیا سارا دن رک سکتا ہوں، لیکن شاہ کتب عالم کے مزار پر مجھے تلاش کیا جا رہا ہوگا اور جب میں وہاں نہیں ملوں گا تو وہ سب بہت پریشان ہوں گے۔ فرخندہ نے آہستہ سے فیروز بخت کا ہاتھ پکڑ لیا اور دھیمی آواز میں پوچھا، دوبارہ تو آؤ گے؟ ضرور آؤں گا۔ اب میں کہاں جاؤں گا؟ فرخندہ کے دادا نے فیروز بخت سے کہا، آنا اور ضرور آنا، مگر اب یہ سوچ کر آنا کہ فرخندہ کو حاصل کر لینا اتنا آسان نہیں جتنا تو سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ تجارت نہیں ہے کہ مال و دولت کی فراوانی سے جو چاہا خرید لیا۔ فیروز بخت نے جواب دیا، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں فرخندہ کو ہر قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا۔ دادا نے تنزیہ کہا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، یہ بھی دیکھ لوں گا۔ فیروز بخت اور فرخندہ نے ایک دوسرے کو الوداعی نظر سے دیکھا اور جدا ہو گئے۔ فیروز بخت بھاگتا ہوا کتب عالم کے مزار پر جا پہنچا۔ وہاں ستار اس سے پہلے پہنچا ہوا تھا۔ میرے آقا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو یہاں نہ پا کر میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ فیروز بخت نے جھوٹ کا سہارا لیا، میں ذرا ہوا خوری کو چلا گیا تھا۔ ستار نے کہا، لیکن سجادہ نشین نے تو مجھے بتایا کہ آپ بھکاریوں کے ساتھ رات ہی کہیں چلے گئے تھے۔ فیروز بخت نے گھبرا کر کہا، سجادہ نشین کیا میری چوکیداری کرتا رہا ہے؟ ستار نے کہا، میرے آقا، سجادہ نشین کی بات کا تو خود بھی میں نے یقین نہیں کیا، لیکن جب اسے بتایا کہ آپ بھکاریوں کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ فیروز بخت اور ستار ایک ساتھ
اپنے گھر احمد آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ فیروز بخت کا سارا کاروبار عملے کے لوگ چلا رہے تھے اور وہ فرخندہ کی محبت میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ کیفے اس کی اس نیم دیوانگی کو تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار شازیہ پر سختی کرتے ہوئے کہتی کہ ایک ایسا نوجوان تیرے قابو میں نہیں آ رہا جو ہر وقت تجھ سے قریب رہ سکتا ہے۔ شازیہ بے بسی سے جواب دیتی، فیروز بخت حد درجہ سرد مہر ہے، اس کا دل پتھر کا ہے اور چٹان پر محبت کا بیج ڈال کر اس کے نمو اور نشو نما کی امید کرنا سراسر حماقت ہے۔ تاجر وسیع احمد بھی مایوس اور شرمندہ تھا۔ وہ اپنی بیٹی سائرہ سے ناراض تھا کہ وہ بھی فیروز بخت کا شکار نہیں کر سکی تھی۔ فیروز بخت فرخندہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن خوفزدہ تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو نظام، نرجس، کیفیہ اور سائرہ کا باپ تاجر وسیع احمد سب مل کر اس کے خلاف محاذ آرائی کریں گے۔ ستار نے عرض کیا، میرے آقا، منصوبے کے مطابق ہمیں سورج چلے جانا چاہیے، اب تعامل کس بات کا؟ فیروز بخت بدرجہ مجبوری بولا، لیکن ہم دونوں سورت کتنے دن کے لیے جائیں گے؟ وہ سچی بات ہے کہ پچھلے دنوں میں سورت میں بڑی پریشانیاں اٹھا چکا ہوں، اس لیے اب وہاں کے نام سے ہی وحشت شروع ہو جاتی ہے۔ ستار نے مایوسی سے پوچھا، تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ سورت نہیں جائیں گے؟ فیروز بخت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حویلی میں کیفی اور وسیع احمد کی طرف سے زبردست دباؤ پڑا کہ وہ شازیہ یا سائرہ سے شادی کر لے، لیکن فیروز بخت نے انکار کر دیا۔ فیروز بخت لاشعوری طور پر فرخندہ کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گھنٹوں فرخندہ کے مسئلے پر غور کرتا رہا اور آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے فرخندہ سے خفیہ شادی کر لینا چاہیے اور اس شادی کا اعلان کسی مناسب موقع پر اٹھا رکھنا چاہیے۔ اسی دوران سورج سے اطلاع آئی کہ ایک ولندیزی جہاز خام ریشم، تانبا اور ہاتھی دانت لے کر آیا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کے نمائندوں نے پرزور خواہش کیا کہ فیروز بخت کچھ دنوں کے لیے سورت آ جائے۔ ادھر ستار کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ چند ماہ سورت چلا جائے۔ چنانچہ جب سورت سے اس کا بلاوا آیا تو فیروز بخت تو یہ شبہ گزرا کہ یہ بلاوا ستار کے اشارے پر آیا ہے۔ فیروز بخت، ستار اور دوسرے کارندے سورت روانہ ہو گئے۔ فیروز بخت نے یہ سفر بڑی بے دلی سے کیا۔ ستار کو قلق تھا کہ اگر اس جمود کو توڑا نہ گیا تو فیروز بخت کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا اور شاید کچھ مدت بھی نہ گزرے کہ فیروز بخت کی جگہ کوئی نیا ملک التجار پیدا ہو جائے۔ سورت کے کاروباری ناظم اعلیٰ نے ولندیزی سامان کی اہمیت پر ایک چھوٹی سی تقریر کی اور فیروز بخت کو بتایا کہ خام ریشم اٹلی سے، تانبا فرانس سے اور ہاتھی کے دانت افریقہ سے لائے گئے ہیں، اس لیے ان چیزوں کے بلند معیار پر شبہ نہیں کیا جا سکتا اور ان کی ہندوستان میں بڑی مانگ ہے، اس لیے پورے جہاز کا سودا کر لینا چاہیے۔ فیروز بخت نے پوچھا، پورے جہاز کی مالیت کیا ہوگی؟ ناظم نے جواب دیا، 5 لاکھ روپے۔ فیروز بخت نے حیرت سے پوچھا، اس جہاز کے مال کا ہمارے علاوہ بھی کوئی خریدار ہے؟ ناظم کو ہنسی آ گئی، بولا، شاید آپ کو اپنی اہمیت اور قدر و قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہے، ورنہ یہ سوال نہ کرتے۔ فیروز بخت نے اصرار کیا، میں اپنے سوال کا جواب مانگ رہا ہوں۔ ناظم نے بے دلی سے جواب دیا، میرے چھوٹے آقا، اب ملک التجار ہیں اور ملک التجار کی موجودگی میں کوئی دوسرا تاجر ولندیزی جہاز کا معاملہ کس طرح کر سکتا ہے؟ کسی کو اپنی شامت تھوڑی بلوانی ہے۔ فیروز بخت نے پوچھا، اگر ہم ولندیزی جہاز کا سودا نہ کریں تو؟ ناظم نے جواب دیا، جناب میں تو یہ سوچ نہیں سکتا، کیونکہ اگر ایک بار کوئی دوسرا تاجر ہمارے مقابلے پر آ گیا تب پھر وہ بار بار ہمارا مقابلہ آتا رہے گا اور یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ آئندہ وہی ملک التجار بن جائے اور ہم ثانوی حیثیت اختیار کر جائیں۔ فیروز بخت نے کہا، اگر ملک التجار بھی نہ رہیں اور کوئی دوسرا تاجر یہ مرتبہ حاصل کر لے تو اس سے ہمیں کیا نقصان پہنچے گا؟ ناظم اعلیٰ حیرت سے فیروز بخت کی صورت دیکھنے لگا۔ ستار نے چٹکی بھری کہ اس قسم کی باتیں مت کیجیے، لیکن فیروز بخت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے مزید کہا، صاحبان تو کچھ بھی صحیح مگر حریص نہیں ہوں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے کاروبار کو مختصر اور محدود کر دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہماری مصروفیت میں کمی واقع ہوگی اور ہم سب چین و سکون کے ساتھ زندہ رہ سکیں گے۔ ناظم اعلیٰ نے افسوس سے کہا، میرے چھوٹے آقا، بس ہمتی سے تو دنیا کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ ستار نے اپنے طور پر کہا، ناظم اعلیٰ کو اختیار ہے کہ وہ اپنے طور پر معاملہ کر لیں، رہے گی میرے آقا کی منظوری تو یہ بعد میں دلوا دوں گا۔ ناظم اعلیٰ ستار کو ایک طرف لے کر پوچھا، تیرا اپنے چھوٹے آقا سے کیا رشتہ؟ ستار نے جواب دیا، میں اپنے اس آقا کا خدمت گزار ہوں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ناظم اعلیٰ نے کہا، اپنے آقا سے زیادہ ہوشیار تو خود ہے۔ احمد آباد واپس جا کر آقا اور داؤد مرحوم کی بیوہ کیفیہ سے میری طرف سے عرض کر دینا کہ انہیں اپنے مرحوم شوہر کی حیثیت اور مقام کو برقرار رکھنا ہے تو اس ناتجربہ کار نوجوان کی جگہ کسی اور کو ملک التجار بنائے، کیونکہ یہ بے پرواہ اور کانے نوجوان ذرا سا بھی کاروباری مزاج نہیں رکھتا۔ ستار نے جواب دیا، میں یہ بات اپنے آقا کی بیوہ سے نہیں کر سکتا۔ فیروز بخت نے دور سے آواز دی، یہ تم دونوں عورتوں کی طرح خسر پسر کیا کر رہے ہو؟ دونوں گھبرا کر فیروز بخت کے پاس واپس آئے۔
فیروز بخت نے ناظم اعلیٰ کو حکم دیا، ولندیزی جہاز کا سودا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فی الحال کاروبار کو محدود رکھا جائے۔ ناظم اعلیٰ نے جواب دیا، بہتر ہے، مگر اس کے نتائج دور رس اور مثبت نکلیں گے، کیونکہ ولندیزی جہاز کسی اور تاجر سے معاملہ کر لے گا اور کاروباری دنیا میں ہماری حیثیت ثانوی رہ جائے گی۔ فیروز بخت نے کہا، میں نے ایک بار جو کہہ دیا اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتا۔ ناظم اعلیٰ منہ لٹکا کر چلا گیا۔ رات کو ستار نے فیروز بخت سے کہا، میرے آقا اپنا فیصلہ بدل لیں، کیونکہ یہ فیصلہ آپ کی ساکھ کو مجروح کر دے گا۔ ستار، تو نہیں جانتا کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ فیروز بخت نے جواب دیا۔ ستار نے کہا، ہاں نہیں جانتا۔ فیروز بخت نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور پرخندہ کے تصور میں چلا گیا، بولا، ستار، میں یہاں زیادہ دن نہیں رہ سکتا، میں جلد از جلد واپس جانا چاہتا ہوں۔ اگر ولندیزی جہاز کا سودا کر لیا گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں جہاز میں موجود سامان کو اتروا کر تجارتی گودام میں رکھواؤں اور اس کو منڈیوں میں پہنچاؤں۔ اس کام کے لیے بڑا وقت درکار ہوگا اور افسوس کہ میرے پاس صورت کے لیے زیادہ وقت نہیں۔ ستار نے عاجزی سے کہا، آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے آقا، احمد آباد میں واپس جانا اتنا ضروری نہیں جتنا صورت میں ٹھہر کر درپیش مسائل اور معاملات کا نمٹانا۔ فیروز بخت نے سختی سے جواب دیا، میں نے ایک بار جو فیصلہ کر لیا سو کر لیا۔ ستار نے کہا، میرے آقا آپ یقین کیجئے اس کے مثبت نتائج بہت جلد رونما ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مثلاً کون سے برے نتائج، کوئی مثال؟ ستار نے جواب دیا، میرے آقا کیا آپ نے ناظم اعلیٰ کے چہرے پر اچانک چھا جانے والی اس خفگی اور اذیت کو نہیں محسوس کیا جو آپ کے منفی حکم کے بعد نمودار ہو گئی تھی؟ فیروز بخت نے کہا، نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں محسوس کی۔ ستار نے بدستور عاجزی سے عرض کیا، لیکن میں نے یہ اذیت اور خفگی صریحاً محسوس کر لی۔ اس کا یہ مطلب لازمی نکلے گا کہ ناظم اعلیٰ آپ کے خلاف سازشیں کرے گا اور اس سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ کے مخالف فائدہ اٹھا جائیں گے۔ فیروز بخت نے اس کا مذاق اڑایا، اندیشہ ہائے دور دراز، وہم، شک، محض بدظنی۔ ستار، تو یاد رکھ ایسا نہیں ہوگا۔ فیروز بخت نے اس کی ایک نہ مانی اور چوتھے دن احمد آباد کی واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ دوران سفر اس پر جنون سا طاری ہو چکا تھا، وہ فرخندہ کے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سے شادی اور پرمسرت ازدواجی زندگی کی لذتوں کا لمس محسوس کرتا رہا۔ اس سے بڑا ملال تھا کہ اس نے بوقت سفر فرخندہ سے ملاقات نہیں کی اور نہ ہی اسے اطلاع دی کہ وہ سورج جا رہا ہے۔ وہ یہ سوچ کر لرز جاتا کہ اگر فرخندہ اس سے ناراض ہو گئی اور اسے ملنا گوارا نہ کیا تو وہ فرخندہ کو کس طرح منائے گا۔ دوسری طرف ستار کو یہ شبہ تھا کہ ناظم اعلیٰ نے جو بات کی اس سے کی تھی، اس سے انکار کر دیا تھا، وہی بات ان دونوں منشیوں سے ضرور کی ہوگی۔ وہ اس سفر میں اس کے ساتھ چل رہے ہیں اور خوب جانتا تھا کہ اگر اس کا یہ خیال درست نکلا تو احمد آباد میں داخل ہوتے ہی محلاتی سازشوں کا شکار ہو جائے گا۔ وہ نہایت افسردگی اور مردہ دلی سے احمد آباد میں داخل ہو گیا۔ اس کے جی میں آئی کہ اپنی حویلی کے بجائے سیدھا فرخندہ کے پاس چلا جائے۔ کیفے نے بڑے اشتیاق سے پوچھا، کیا ولندیزی جہاز کا سودا ہو گیا؟ فیروز بخت نے جواب دیا، نہیں، میں نے حکماً یہ کہہ دیا ہے کہ اس جہاز کا سودا نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کوئی سبب؟ فیروز بخت نے جواب دیا، سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ مجھے صورت پسند نہیں، میں وہاں زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتا۔ کیفے نے ناگواری سے کہا، کاروبار کی خاطر تجھے صورت میں رک جانا چاہیے تھا۔ فیروز بخت نے ڈٹائی سے کہا، ایک جان ہزار آزار، میں کاروبار کی خاطر اتنا نہیں کر سکتا۔ آخر روپوں پیسوں کا مصرف کیا ہے؟ اور زیادہ سے زیادہ دولت کس کے لیے پیدا کی جائے؟ دولت اور مال و زر کی ہوس وہ شارہ ہے جس سے جملہ شیطانی راستوں کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ کیفے نے چونک کر پوچھا، تو مال و زر کی بابت تیرے یہ خیالات ہیں؟ ہاں، اس نے جواب دیا، میں تو توکل اور قناعت کا قائل ہوں اور میں نے اپنے دل میں یہ عہد کر رکھا ہے کہ حرص و طمع سے ہمیشہ دور رہوں گا۔ کیفے نے زیادہ بحث مناسب نہ سمجھی، لیکن وہ اس تبدیلی کا سبب جاننے کے لیے بے چین ہو گئی۔ فیروز بخت اس کی بیٹی شازیہ کی پرواہ کے بغیر معلوم نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ اسے حویلی اور کاروبار سے بھی کوئی خاص انس نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف تاجر وسیع احمد صورت چلا گیا اور ولندیزی جہاز کے سامان کا سودا کر لیا۔ اس نے صورت میں داؤد مرحوم کے کاروباری عملے کو ترغیب و تحریض دے کر اپنے پاس لگا لیا۔ ناظم اعلیٰ نے فیروز بخت اور کیفیہ کو ایک تفصیلی خط لکھ کر مطلع کر دیا کہ اب وہ صورت میں ان کے کاروباری فرائض اور حقوق سے دستبردار ہو چکا ہے، اس لیے اس کا استعفیٰ منظور کیا جائے۔ اس استعفے کے ساتھ ہی دوسرے اہم اور قیمتی اہلکاروں اور کارندوں کے استعفے بھی موصول ہو گئے۔ فیروز بخت کی حویلی اور کاروباری کوٹھی میں زلزلہ آ گیا۔ وسیع احمد نے احمد آباد میں بھی جوڑ توڑ شروع کر دیا۔ کیفیہ پریشان ہو گئے۔ اس نے فیروز بخت کو تحکمانہ مشورہ دیا کہ وسیع احمد کی محاذ رائے کا مقابلہ کرے اور اگر وہ خود کو مقابلے کا اہل نہیں پاتا تو پھر چپ چاپ کونے میں بیٹھ جائے اور کیفے کو اجازت دے کہ وہ اپنے مرحوم شوہر کے کاروبار کو نہ صرف زندہ رکھے بلکہ ترقی بھی دے۔ فیروز بخت نے پوچھا، کیا آپ وسیع احمد سے جیت سکیں گی؟ کیفے نے جواب دیا، کیوں نہیں، اس میں مشکل کی کیا بات ہے؟ فیروز بخت نے کہا،
آپ کو اجازت ہے، لیکن میری ناقص رائے میں آپ مقابلہ اس طرح کریں کہ وسیع احمد اور آپ کے درمیان حسد اور انتقام کے جذبے نہ پیدا ہو جائے، محاذہ رائے صاف ستھری ہو۔ کیفے نے برا سا منہ بنایا۔ وسیع احمد نے جو کچھ کیا ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہے، اس کا جواب بھی اس کے حملے کے مطابق دیا جائے گا۔ فیروز بخت سامنے سے ہٹ گیا۔ نظام بہت دنوں سے موقع کی تلاش میں تھا، اب موقع مناسب دیکھ کر آگے بڑھا اور کیفے کی دلجوئی کرنے لگا۔ فیروز بخت کا اس ماحول میں دم گھٹ رہا تھا۔ وہ فرخندہ سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ اگر فرخندہ اسے بھولی نہ ہوگی تو ناراض ضرور ہوگی۔ چنانچہ وہ ہمت کر کے کتب عالم بخاری کے مزار پر فاتح پڑھنے کے بہانے فتویٰ آباد چلا گیا۔ فرخندہ فیروز بخت کے بغیر بہت بے چین تھی۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ اسے فیروز بخت کی سرد مہری پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ وہ پیپل کی جڑ میں بیٹھ کر آنے جانے والوں میں فیروز بخت کو تلاش کرتی رہتی تھی۔ اس کے انتظار میں بڑی طمانینت اور سکون تھا، کیونکہ وہ اپنے عشق کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاموشی اور فکر مندی سے سینے میں گھٹن پیدا کر دی اور فرخندہ کو بخار آ گیا۔ اس کا پستہ قامت گنجا باپ بیٹی کی ذہنی اور قلبی کیفیت سے آگاہ تھا۔ اس نے جلے کٹے لہجے میں فرخندہ کو سمجھایا، فرخندہ میں یک طرفہ معاملے کا قائل نہیں ہوں۔ اگر وہ تجھے بھول گیا ہے تو بھی خاموشی اختیار کر، اس خاموش آگ میں جلنے سے حاصل۔ فرخندہ نے باپ کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ بابا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ آپ کا شبہ سراسر غلط ہے۔ میں کسی کی محبت میں جلنے کے بجائے جلانے کی قائل ہوں۔ میرے دل پر فیروز بخت کی بے اعتنائی یا بے وفائی کا ذرہ برابر اثر نہیں۔ ایک دن اس نے دوپہر سے ذرا پہلے خلاف توقع فیروز بخت کو پیپل کے درخت کی طرف آتے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کئی بار اپنے دیکھے کی تصدیق کی، اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنے والا فیروز بخت ہی ہے تو بیزاری سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ فیروز بخت کا گھوڑا پیپل کے سائے میں رک گیا۔ اس کا خیال تھا کہ ٹاپو کی آہٹ پر فرخندہ اس کی طرف ضرور دیکھے گی، لیکن وہ بدستور منہ پھیرے بیٹھی رہی۔ فیروز بخت گھوڑے سے اتر کر فرخندہ کے بعد جا کھڑا ہوا، پھر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ فرخندہ نے اسے سرسری نظر سے دیکھا، پھر منہ پھیر لیا۔ فیروز بخت نے ڈرتے ڈرتے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا تو ناراض ہے مجھ سے؟ فرخندہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور ذرا دور کھسک کر بولی، میں تجھے نہیں جانتی، مجھ سے دور رہ۔ فیروز بخت کے دل پر چوٹ سی لگی۔ فرخندہ، اس ناراضی کا سبب؟ فرخندہ نے بدستور ناراضی سے جواب دیا، میں تجھ سے نہیں بولتی، تو واپس چلا جا۔ فیروز بخت نے کہا، فرخندہ، میں واقعی اس گناہ گار ہوں کہ تجھے اپنے سورج جانے کے منصوبے سے مطلع نہیں کیا۔ میں اچانک ایک ضروری کاروباری مقصد سے سورج چلا گیا تھا، لیکن تجھے نہ بتانے کا یہ نتیجہ نکلا کہ میں اپنا کام بھی انجام نہ دے سکا اور چند غلطیاں کر کے اپنا ایک زبردست کاروباری رقیب بھی پیدا کر لیا۔ فرخندہ میں ذرا سی تبدیلی ہوئی، بولی، تو احمد آباد میں نہیں تھا ان دنوں؟ فیروز بخت نے جواب دیا، ہاں، میں یہاں نہیں تھا، سورج چلا گیا تھا۔ فرخندہ نے کہا، پھر بھی تجھے بتا کر جانا چاہیے تھا، تو اس اذیت اور کرب کا اندازہ نہیں لگا سکتا جس سے میں دوچار رہی ہوں۔ میرا بابا بھی تجھ سے بدظن ہو گیا ہے، کیونکہ وہ مجھے بہت چاہتا ہے اور میری اداسی سے میرا باپ بھی اداس ہو جاتا ہے۔ فیروز بخت نے کہا، فرخندہ، تو اس اثار کا اندازہ نہیں لگا سکتی جو میں تیری خاطر کر رہا ہوں۔ فرخندہ نے جواب دیا، میں اثار کا تو اندازہ کرنے سے رہی، لیکن اب تجھے ایک قطعی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ فیروز بخت نے افسوس سے کہا، میں کیا چاہتا ہوں؟ یہ عجیب سا سوال کیا تو نے، یعنی ابھی تک تجھے یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ فرخندہ نے اپنے سامنے پگڈنڈی سے اپنے باپ کو آتے دیکھا تو گھبرا کر کھڑی ہوگی، بولی، دیکھ میرا باپ آ رہا ہے، وہ تجھے میرے پاس دیکھ کر خوش نہیں ہوگا، اس لیے تو ذرا دور ہٹ جا۔ فیروز بخت نے گھوم کر دیکھا، فرخندہ کا باپ تیز تیز قدموں سے بھاگا چلا رہا تھا۔ اس نے فرخندہ سے کہا، میں تجھے یہ مشورہ دوں گا کہ میرے معاملے میں کسی بحث مباحثے سے بچتی رہ اور اپنی طرف سے کسی سے بھی وعدے وعید ہرگز نہ کر۔ فرخندہ نے جواب دیا، میں تو خاموش رہنا چاہتی ہوں، مجھے صرف تیری فکر ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تجھ سے جس قسم کی باتیں ہونے والی ہیں اس میں بڑے بڑوں کو پسینہ آ جاتا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ تو بھی لرز جائے گا۔ فرخندہ کا باپ ان دونوں کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے فیروز بخت کو بیزار نظروں سے دیکھتے ہوئے فرخندہ سے سوال کیا، تو یہاں کیا کر رہی ہے اور اسے اپنے پاس کیوں بیٹھنے دیا؟ فرخندہ نے جواب دیا، بابا، میں نے قطعی فیصلے کے لیے کہا تھا اور یہ تیار کہتا ہے کہ میں ہر آزمائش سے گزرنے کو تیار ہوں۔ باپ نے خشمگی نظروں سے فیروز بخت کو دیکھا اور کرخت لہجے میں کہا، تب پھر میرے ساتھ چل، تاکہ تو خود بھی جان جائے کہ فرخندہ تیرے لیے کتنی سریع الحصول ہے یا مشکل الحصول۔ فرخندہ نے فیروز بخت کو نظروں ہی نظروں میں حکم دیا، اٹھ اور ہمارے ساتھ چل۔ یہ تینوں ایک ساتھ چل پڑے۔ فیروز بخت نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور دھڑکتے دل سے ان دونوں کے ساتھ چلتا رہا اور سوچتا رہا کہ معلوم نہیں اسے اس وقت کس آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔